سب کو خدا اسی راستے پر رکھے جو حسین کا راستہ ہے، اسی راستے پر رکھے جو تشیع کا راستہ ہے، اسی پر راستے پہ گامزن رکھے کہ جس میں ٹھوکر لگتے وقت یا علی کہا جاتا ہے اور پانی پینے وقت یا حسین کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نیت کی قیمت ہے، ہمارے یہاں کردار کی قیمت ہے۔ اب اس وقت مجلس میں سوچتا ہوں کہ اتنے علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ کا اتنا مجمع، پتہ نہیں کون سا کیمرہ مجھے لائیو کر رہا ہے اور کون سا ریکارڈ کر رہا ہے، تو ایک موضوع کے حساب سے میں ایک تقریر آپ کے سامنے کروں تاکہ بہت کم وقت میں مصائب تک بھی تقریر کو سمیٹ کے پہنچ سکوں۔ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کا نام انسان ہے، انسان سے بڑا کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ دنیا جتنی بھی بڑی ہو پھر بھی انسان بڑا ہے اور دنیا چھوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا ہے انسان۔ انسان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عقل۔ سب سے بڑا انسان ہے، انسان میں سب سے بڑی چیز عقل ہے، عقل میں سب سے بڑی چیز فکر ہے، ٹھیک ہے؟ محسوس کیا؟ پہلے انسان بڑا، پھر انسان کی عقل بڑی، پھر انسان کی فکر بڑی۔ موضوع رہا انسان، عقل اور فکر۔ مجھے ہندو بھی سن رہا ہے، وہ بھی سمجھے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اہل سنت بھی سن رہے ہیں، وہ بھی سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چونکہ شیعت کا کمال ہی یہ ہے کہ نہ اس کی کتاب پیچھے رکھی جا سکتی ہے، نہ بات پیچھے رکھی جا سکتی ہے۔ آپ کی مجبوری ہے اسے کوٹ کرنا۔ دعا کے لیے دنیا کی جتنی کتابیں اٹھانا ہے اٹھا لیں، لیکن جب صحیفہ کاملہ کوئی پڑھے گا تو وہ پچھلی ہر کتاب کو بھول جائے گا۔ لیڈروں کی جتنی کتابیں پڑھنا ہو پڑھ لیں، مگر نہج البلاغہ جب کوئی پڑھے گا تو پچھلی ہر کتاب کو بھول جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سلامت رہے ہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی سادے جملوں میں آپ کو ایک اچھا بہترین میسج دے سکوں جو آج کی تاریخ سے بھی مربوط ہو۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان۔ جب تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بے شک وہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہے، مگر وہ بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب وہ آئے تو تمہارے لیے وہ اللہ کا مہمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو رمضان کے روزے میں عبادت کرنے کے بعد تم ایک دعا پڑھتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشف کل مریض، پروردگارہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ڈکلیئر نہیں کرتے ہو کہ وہ شفا شیعہ کو دے، کہ سنی کو دے، کہ جین کو دے، کہ بدھسٹ کو دے، کہ پارسی کو دے، کہ ہندو کو دے، کہ مسلم کو دے، کہ عیسائی کو دے۔ یہ ڈکلیریشن نہیں ہے۔ کیا ڈکلیریشن ہے؟ جو بھی مریض ہو اس کو شفا عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعت کے دسترخوان پہ عقیدہ پوچھ کے کھانا نہیں کھلاتے، احتیاج دیکھ کے کھانا کھلاتے۔ جو بھوکا ہو اسے کھانا دیا جاتا ہے، جو پیاسا ہو اسے کھانا دیا جاتا ہے۔ چہرہ دیکھ کے ہم کھانا نہیں دیتے، مذہب پوچھ کے ہم مدد نہیں کرتے۔ اسی لیے جب سبیل لگاتے ہو حسین کی نا تو اس پہ پیاسا لکھتے ہو، مذہب نہیں پوچھتے، مذہب نہیں پوچھتے۔ اب میرے ساتھ رہنا۔ تو جب عقل ہوگی تو زندگی تم سے دو سوال کرے گی، زندگی تم سے دو سوال کرے گی۔ عقل ہوگا تو زندگی تم سے دو سوال کرے گی، کس لیے جینا چاہتے ہو؟ تو جینے کے دو راستے ہیں،
ایک خواہش کے لیے جینا، دوسرا مقصد کے لیے جینا۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں 80% جوان ہیں، اس لیے میں واجب سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ بتاؤں، جب زندگی تمہارے سامنے آئے گی تو زندگی تم سے دو سوال کرے گی، جینا چاہتے ہو؟ تم کہو گے ہاں جینا چاہتا ہوں، تو زندگی پوچھے گی کس لیے جینا چاہتے ہو؟ دو راستے ہیں، ایک خواہش ہے اور ایک مقصد ہے۔ ایک خواہش ہے اور ایک مقصد ہے۔ ایک کا تو ہندی میں آپ کو بتا دوں اچھا، بنگالی میں بھی اچھا ہی ہوگا، خواہش اچھا۔ مقصد کسے کہیں گے بنگالی میں؟ ادیش۔ ہاں ادیش ہندی میں بھی ہے تو میرے خیال سے بنگالی میں بھی ہوئے۔ ایک ہے اچھا، دوسرا ہے ادیش۔ یاد رکھنا زندگی تم سے دو سوال کرتی ہے، تمہیں خواہش کے لیے جینا ہے یا مقصد کے لیے جینا ہے۔ اچھا مرنا دونوں میں ہے، خواہش کے لیے جیو گے تو بھی مرنا ہے، مقصد کے لیے جیو گے تو بھی مرنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خواہش کے لیے جیو گے تو بچے کو لوگوں کو بتانا پڑے گا 40واں کب ہے، مقصد کے لیے جیو گے تو گاؤں والے مرنے نہیں دیں گے، شہر والے مرنے نہیں دیں گے، علاقے والے مرنے نہیں دیں گے۔ تمہارا مقصد تمہیں زندہ رکھے گا، تمہارا مقصد تمہیں زندہ رکھے۔ اب تم پوچھو کہ مولانا دونوں میں فرق کیا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دیکھو 57 ملک ہے مسلمانوں کے، خواہش کے لیے جی رہے ہیں، ایک خامنائی ہے مقصد کے لیے جی رہا۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ محسوس کر پا رہے ہو؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے مقصد۔ مقصد کے لیے جیو۔ میں آج اس مجلس میں بتانا چاہتا ہوں، فلسطین میں کوئی ایک شیعہ نہیں ہے، ایک شیعہ نہیں ہے، سب غیر شیعہ ہیں، سب اہل سنت ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اہل سنت بھی نہیں، سارے اہل حدیث ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ مگر ایران کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ کس بنیاد پہ کھڑا ہے؟ انسانیت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ انسانیت کی بنیاد اتنی مضبوط کہ اپنے دیش سے باہر نکل کے ساتھ دے رہا ہے۔ ہاں نا، کیونکہ ہر شب جمعہ میں، ہر مجلس میں، ہر مصائب میں وہ حسین کی اور حسین کی ماں کی مظلومیت پہ روتا ہے۔ تو جو اہل بیت کی مظلومیت پہ روتا ہے وہ ظالم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایک مسلسل پریکٹس ہے جو پریکٹس ان کو ظالم کے ساتھ نہیں بلکہ مظلوم کے ساتھ رکھتی ہے، اور وہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یا آپ کو خواہش کے لیے جینا ہے یا آپ کو مقصد کے لیے جینا ہے۔ اگر آپ مقصد کے لیے جئیں گے تو آپ ایک الگ انسان بن جائیں گے۔ اب وہ کیسے انسان بنیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فکر کیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فکر کو دیکھنا ہے تو ایک جملہ اور سن لو۔ ایک بات بتاؤ، 9 محرم کے پہلے اور 10 محرم کے بعد حر کا کپڑا بدلا تھا کیا؟ حر کی نیشنلٹی تھی بدلی تھی کیا؟ حر کی لینگویج بدلی تھی کیا؟ حر کی سٹائل بدلی تھی کیا؟ حر کا پروفیشن بدلا تھا کیا؟ حر کے ماں باپ بدلے تھے کیا؟ حر کا نام اور کنیت بدلی تھی کیا؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا نا۔ کیا بدلا؟ فکر بدل گئی۔ فکر بدلتی ہے تو آدمی بدل جاتا ہے۔ فکر بدلی تو حر سے حر علیہ السلام بن گیا۔ کاش میں آپ کو سمجھا سکوں حر علیہ السلام کیسے بنا؟ فکر بدلی، فکر بدلی تو راستہ بدل گیا، راستہ بدلا تو امام بدل گیا۔ کل کسی اور کے ساتھ تھا، آج کسی اور کے ساتھ ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ میں بہت اہم سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو جو حسین کی طرف جاتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے۔ حر کو دیکھ لو نا، جب حسین کی طرف جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یہاں مٹی آتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے، یہاں جانور آتا ہے ذوالجناح بن جاتا ہے، یہاں پتھر آتا ہے در بن جاتا ہے، گنہگار آتا ہے حر بن جاتا ہے۔ حسین بدل دیتے ہیں، حسین بدل دیتے ہیں۔ جو بھی جائے گا حسین کی طرف وہ بدلے گا۔ اب اگر تم دیکھو کہ کوئی جا رہا ہے اور نہیں بدل رہا ہے،
جا رہا ہے اور نہیں بدل رہا ہے، جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب ہے، کوئی چینجنگ ہی نہیں ہے، تو سمجھ لینا عراق گیا ہے، حسین تک نہیں گیا. کیونکہ عراق جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، پیسہ چاہیے، مگر حسین کے لیے، حسین تک جانے کے لیے نیت چاہیے، طہارت چاہیے اور خلوص چاہیے. درود پڑھیں محمد محسوس کر رہے ہو؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان. اس سے بڑی چیز جو انسان کو انسانوں میں کاؤنٹ کراتی ہے اس کی عقل. عقل کیسے پہچانی جاتی ہے؟ فکر کے سبب. فکر سے پتہ چلتا ہے کتنا بلند انسان ہے، کتنی بلند اس کی سوچ ہے، کتنا آگے اور کتنا اس کا معیار اور کتنا اس کا وقار ہے. ٹھیک ہے؟ فکر. فکر کیا کرتی ہے؟ فکر حر سے حر علیہ السلام بنا دیتی ہے. فکر حر سے حر علیہ السلام بنا دیتی. فکر ہے. یہ پہلے دن یہ مجمع تھوڑی ہوا ہوگا. جب پہلے سال یہ پروگرام ہوا ہوگا اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے، بس ایک فکر آئی ہوگی. پہلے فکر آئی ہوگی، فکر پہ عمل ہوا ہوگا، عمل کو ساتھی ملے ہوں گے، ساتھیوں کو اہل بیت کی برکت ملی ہوگی، اس برکت کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں گی، ماں کا ساتھ ہوگا. ایک چھوٹا سا پروگرام آپ کا اتنا بڑا پروگرام ہے علاقے کا. کیسے؟ فکر. آج سوچو گے تو کل پوری ہوگی. فکر. میں فکر کی طاقت آپ کو دکھاؤں. 60 برس کا دادا، 16 سال 17 سال کا پوتا. انداز لگانا. اذان کی آواز کان سے ٹکرائی، ٹھنڈک کے موسم میں دادا اٹھا اور گلی کی مسجد تک چلا گیا. پوتا کروٹ بھی نہیں لے پایا. یہ کیا چیز ہے جو دادا 60 سال کی عمر میں کر رہا ہے اور پوتا نہیں کر پا رہا؟ فکر. دادا کے پاس فکر ہے اور پوتے کے پاس فکر نہیں ہے. جس کے پاس فکر ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کے پاس فکر نہیں ہوتی وہ ہار جاتا ہے. فکر آدمی کو بلند کرتی ہے. فکر بلند. کسی نے فکر کیا ہوگا کسی نے فکر. فکر کر کے اس نے کیا بنایا؟ انٹرنیٹ بنا دیا. ابھی آپ سب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. پھر کسی نے فکر کیا، گوگل بنا دیا. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ گوگل یوز کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر کسی نے فکر کیا، گوگل میپ بنا دیا. ابھی آپ گوگل میپ یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. کسی نے فکر کیا، کوئی چیز بنائی اور پوری دنیا میں چھا گئی. پر ایک جملہ کہوں، سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی گوگل زمین کے راستے بتائے گا، آسمان کے راستے نہیں بتا پائے گا. میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے سامنے اسے. سارے پیسوں کے خرچ کے بعد اور لوگوں کے ایفرٹس کے بعد اور لاکھوں لوگوں کی انرجی کے بعد جو چیز گوگل نے بنائی تو زمین کے راستے بتائے گی، آسمان کے نہیں. خوش نصیب ہو تم. چلو میں تمہیں تمہارے اس عربستان کے علاقے میں لے کے چلتا ہوں جہاں کمیل کی کلائی پکڑ کے علی کہتے ہیں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. درود پڑھے محمد وال. سو فکر بلند ہے. فکر بلند کیسے بلند ہوگی؟ جب آپ کے پاس نگاہیں بلند ہوگی. نگاہیں بس بہت اہم چیز اب میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اسے آپ مجلس بھی سمجھیے اور اسے آپ لیکچر بھی سمجھیے. نگاہیں بلند ہوگی. نگاہیں اسی کی بلند ہوتی ہیں جس کی فکر بلند ہوتی ہے. جب نگاہیں بلند ہوتی ہیں کسی کی تو وہ خاموشی کے پیچھے کی تقریر دیکھ لیتا ہے. جب نگاہیں کسی کی بلند ہوتی ہیں تو وہ پردے کے پیچھے کی حقیقت دیکھ لیتا ہے. جب نگاہیں کسی کی بلند ہوتی ہیں تو اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو چلو ذرا ان آنکھوں کو سمجھتے ہیں. نارملی آپ نے اس انداز سے مجلس شاید نہیں سنی ہو. نارمل آدمی ہوتا ہے تو 11-12 کلومیٹر دیکھتا ہے. کتنا دیکھتا ہے؟ 11-12 کلومیٹر. یہ کس کی آنکھیں ہیں؟ یہ نارمل آدمی کی آنکھیں ہیں. اس سے بھی آگے ایک آنکھ ہے، وہ 11-12 کلومیٹر نہیں دیکھتی، وہ 200 سال دیکھتی ہے. جیسے علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے،
204-5 سال ہو گیا اس کو بنے ہوئے. کس نے بنایا؟ ایک شیعہ نے بنایا تھا، ایک مولائی نے. ویسے بھی علم کی خدمت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہاں یا مولا کا ہاتھ ہے یا کسی مولائی کا ہاتھ ہے. دیکھ لیں، اٹھا کے تاریخ پڑھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا سب. 200 سال پہلے بنایا. تو سر سید کتنے 100 سال دیکھ رہے تھے؟ کم سے کم 200 سال. تو ایک آنکھیں دیکھتی ہیں 10-12 کلومیٹر، دوسری آنکھ دیکھتی ہے 200 سال، ایک تیسری آنکھ بھی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ماں باپ کی آنکھیں ہیں. بچے کو کالج میں محبت ہو گئی، ماں باپ سے آ کے کہا لڑکی بہت اچھی ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، بڑا اچھا نام ہے، پڑھائی میں بہت اچھی ہے. ہاں، کون سا گھرانہ ہے؟ فلاں گھرانہ ہے. کون سا خاندان ہے؟ فلاں خاندان ہے. ماں نے باپ کا چہرہ دیکھا، باپ نے ماں کا چہرہ دیکھا، باپ مسکرایا، بولا بیٹا یہاں تو نہیں ہو سکتی. بابا کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیٹا تو چہرہ دیکھ رہا ہے، میں شجرہ دیکھ رہا ہوں. محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ آنکھ نسلوں کو دیکھتی ہے، یہ ماں باپ کی آنکھیں. ایک آنکھ اور ہے، یہ بندے کی آنکھ نہیں ہے، یہ علی کے ذوالفقار کی آنکھ ہے. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر پا رہا؟ یہ علی کے ذوالفقار کی آنکھ ہے. یہ صرف مدت نہیں دیکھتی، نسلوں میں طہارت بھی ڈھونڈ لیتی ہے کہ کس کی نسل میں کون پاک پیدا ہونے والا ہے. درود پڑھیں محمد محسوس کیا میرے جوانوں؟ تو یہ آنکھ ہے علی کے ذوالفقار کی آنکھ. اس سے بھی آگے ایک آنکھ ہے. یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ وہ آنکھ ہے جو وقت کے امام کو دیکھ لیتی ہے. سوچو نا، ہمارا وارث کون ہے؟ ہمارا وارث کون ہے؟ ہمارا جو وقت کا وارث ہے. یہ آنکھیں اگر اسی کو نہ دیکھیں تو یہ چربی کا ڈھیلا ہی تو ہے، اور کیا ہے. جبکہ روایت موجود ہے. دیکھو علماء کرام یہاں سب موجود ہیں، ان سے پوچھ رہے، روایت موجود ہے کہ جو مکے میں جا کے طواف کر کے واپس آ رہا ہے، مولا اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ مولا کو دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا. یہ روایت ہے کلن. ٹھیک ہے، تو محسوس کیجئے گا. بیٹا آواز تمہاری اوپر آ رہی ہے. محسوس کیجئے گا اور سمجھئے گا کہ ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے. یہ امام کو دیکھنے کی آنکھ ہے. امام کو اس سے بھی ایک بڑی آنکھ ہے، اس سے بھی بلند و بالا ایک آنکھ ہے. وہ کون ہے؟ میں آپ کو جملے سناتا ہوں. اچھا، اسے سننے کے پہلے یہ سمجھیے، آدم نے عبادت کی؟ ہاں کی. نوح نے عبادت کی؟ ہاں کی. ابراہیم و اسماعیل نے عبادت کی؟ ہاں کی. انبیاء ما سبق نے عبادت کی؟ ہاں کی. اللہ کو دیکھ کے کی کیا؟ آپ کہو گے نہیں، دیکھ کے نہیں کی. چلو میں ایک دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سائل کہہ رہا ہے کہ مولا کیا خدا کو دیکھا ہے؟ پلٹ کے فرماتے ہیں تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے میں ایسے کی عبادت کروں جسے دیکھا نہ ہو. سلامت رہو، سلامت رہو. صلوات اللہم صلی علی. یہ کس کی آنکھیں ہیں حضور؟ یہ علی ابن ابی طالب کی آنکھیں ہیں. علی ابن ابی طالب کی آنکھیں. بس عزیزو، اور اسی علی ابن ابی طالب تک جب پہنچ جاؤ تب محسوس کرو اسی علی ابن ابی طالب کا جو کفو ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ. سوال کیا گیا بی بی آپ کو دنیا سے کیا پسند ہے؟ کہا 3 چیزیں. وہ کون سی 3 چیزیں؟ تلاوت قرآن، میرے بابا کے چہرے کی زیارت، اور دوسروں کی مدد کرنا. دیکھو سمجھ جاؤ تمہارے ہاں سب کچھ کیسے ہے. جب کوئی مجلس میں آتا ہے اسے تبرک دیتے ہو، یعنی تم کھانے کا خیال کرتے ہو. جب کوئی باہر نکلتا ہے اسے سبیل دیتے ہو، یعنی تم پینے کا خیال کرتے ہو. جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تم اسے لباس بھی پیش کرتے ہو، یعنی اس کی زندگی کا خیال کرتے ہو. اور پھر انفاق، جو کہ اول ترین محبوب ترین عمل ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا. کیا عمل ہے؟
لوگوں کی مدد کرنا ہو اور مدد کرے وہ معاملہ نہیں ہے، نہ ہو اور مدد کرے. سمجھ گئے؟ نہ ہو اور مدد کرے. یقین جانے یہ تاریخ میرے پاس نہیں تھی. مجھے مولانا نے کال کیا، ایک ہمارا ایک جوان ہے جس نے بہت ہی خوبصورت انگریزی میں مجھے میل کیا. میں نے کہا بھائی ای میل اور اچھی لینگویج. شہریار، ہمارا شہریار نے میل کیا اور کہا مولانا کا نمبر دیا، اور میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. آپ یقین جانیے مجھے نہیں پتا تھا میں کیسے پہنچوں گا، چونکہ خمسہ مجھے پڑھنا تھا مچھلی پٹنم میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 3 مجلس پڑھوا لیجیے، 2 کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے جانا ہے. کہاں جانا ہے مجھے نہیں پتا، کتنے لوگ ہوں گے مجھے نہیں معلوم، مجمع ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، آپ لوگ کس حالت میں ہوں گے مجھے نہیں پتا. میں اس ممبر پہ 2 عالم کے درمیان بیٹھا ہوں. میں نے کہا مجھے جانا ہے. اڑیسہ کا ایک پروگرام تھا اسی ڈیٹ میں، مطلب آج ہی اسی وقت مجھے اڑیسہ ہونا تھا بات. میں نے کہا نہیں میں وہیں جاؤں گا. یہ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے لایا جا رہا تھا. میں نہیں آ رہا تھا. یہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے عمل کا اتنا دخل نہیں ہوتا جتنا ان کی عطا کا کمال ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی عطا ہوتی ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں. میں پارلیمنٹ میں تھا، ہمارے ایک دھرم گرو ہیں بہت دوست، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے ہاں تو 4 شادیاں ہوتی ہیں، اور وہ سب اسٹوڈنٹ بھرے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن میں میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا یوٹیوب میں جو اسٹوڈنٹس میں میری ٹاک ہوتی ہے. تو اب سارے اسٹوڈنٹ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. میں بیٹھا ہوا تھا. ان کا بھائی آپ کے ہاں تو 4 شادیاں ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں. اب میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب جواب دینا میرا فرض ہے. مائک میرے پاس آ گیا. میں نے جوانوں سے کہا جو اسٹوڈنٹ ہیں پڑھے لکھے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو سچ مچ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ انسان اور انسانیت دیکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب وہ میرے جواب کے انتظار میں کہ میں کیا کہوں گا، کیونکہ سارے دنیا کے جتنے مولوی ہیں غیر تشیع ایٹ لیسٹ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی 4 شادیاں 4 شادیاں 4 شادیاں. میڈیا نے بھی کہا 4 شادیاں، لوگوں نے بھی کہا 4 شادیاں. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے پیسہ ہو جائے حج واجب ہے، ویسے شادی واجب نہیں ہے. اور شادی تو کیا ایک بھی شادی واجب نہیں ہے. اب وہ پلٹ کے کہہ رہا ارے مولانا صاحب 4 شادیاں تو لکھا ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں جو عمل واجب ہوتا ہے وہ اسپیشل کیٹیگری میں آتا ہے، جو واجب نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ہے. اسلام نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کرو، اسلام کہہ رہا ہے اگر کرنا چاہتے ہو کر لو. تو انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمارے ہاں تو ایک شادی بھی نہیں ہے. کہہ لیں گے پھر؟ میں نے کہا شادی کر لو تو ذمہ داری واجب ہے، شادی واجب نہیں ہے. ذمہ داری واجب ہے، شادی واجب نہیں ہے. اب وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. میں پروگرام میں تھا یونیورسٹی کے، اچانک کسی نے مائک لیا، ان کا مولانا صاحب آپ کے ہاں عورتوں کے حق جو ہے وہ مائنس مار دیے جاتے ہیں. میں نے کہا کیسے مائنس مارے جاتے ہیں بھائی؟ بولے ان کو درگاہوں میں نہیں جانے دیا جاتا، ان کو فلاں جگہ جانے نہیں دیا جاتا، ان کو فلاں جگہ روک لگائی جاتی ہے. اب سارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، 10,000 اسٹوڈنٹ، 25,000 کالج کے 10,000 اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں. میں نے کہا ایک بات بتائیے، کوئی ادارہ بڑا ہے یا اللہ کا کعبہ بڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کعبہ بڑا ہے. تو میں نے کہا جب اللہ نے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا ہے تو ملا کے روکنے سے عورت کمزور کیسے ہو سکتی؟ سلامت رہو. یہ میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں عطا ہے. جب عطا ہو جائے، جیسے عطا ہو جائے. ایک بات بتاؤں، ان کے نوکر کو جب تک یاد رہتا ہے کہ وہ ان کا نوکر ہے، اس کی بادشاہت کی کرسی نہیں جاتی. جس دن ان کا نوکر بھول جائے نا
کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے اور ان کا نوکر نہیں ہے. اس دن کوئی کمزور آدمی آ کے بھی اس کے تخت کا پایا ہلا دیتا ہے. درود پڑھیں محمد سو لیا میں آپ کو جناب فاطمہ کے پاس. کون بی بی؟ کون بی بی؟ ہاف پارٹ آف علی ابن ابی طالب. کون؟ علی کی زوجہ. کون؟ معصومہ. کون؟ وہ جب گفتگو کرے اپنے شوہر سے تو آسمان کے فرشتے سنیں کہ اللہ کی دو معصوم مخلوق بات کر رہی ہے. کون؟ بھائی کون مسلمان نہیں ہے جو جنت میں جاننا نہیں چاہتا؟ سب جانا چاہتے ہیں. دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں. کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. پر جنت میں تو تب جائیں گے نا جب جہنم کی فہرست سے نام ہٹ جائے گا. اور جہنم کی فہرست سے نام کون ہٹا سکتا ہے؟ بس فاطمہ. بس فاطمہ، اکلوتی فاطمہ. جسے چاہے وہ جہنم کی فہرست سے باہر کر دے. تو دو ذات ہیں، ایک کا نام فاطمہ ہے اور ایک کا نام علی ہے. فاطمہ جہنم سے باہر نکالنے والی ہے، علی جنت میں داخل کرنے والے ہیں. درود پڑھے محمد بس آخری بات اور ربط مسائل. اس وقت اس دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھتے ہیں لوگ کہ کس کے یہاں کیا تقریر ہو رہی، کیا باتیں ہو رہی. سوشل جسٹس اس وقت بہت بلندی پر ہے. لوگ جانوروں کی نسل کو بچانے کی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ابھی سب جاگرت ہے. ابھی تو پولیس بھی تھانے میں دو زوردار تھپڑ آنے والے آدمی کو نہیں مار سکتا چونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے. نشان ہو جائے گا جیب سے، وہ جو جاب ہے وہ جاب چلی جائے گی اس کی. ٹھیک ہے. سب لوگ بہت دھیان رکھتے ہیں، کیمرہ چل رہا ہے. سب دھیان رکھتے ہیں، کیمرہ چل رہا ہے. بولنے میں دھیان، کام کرنے میں دھیان، ہر چیز میں لوگ دھیان رکھتے ہیں. تو سوشل جسٹس کے زمانے میں لوگ جانوروں کے اوپر بہت دیالو ہو کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت اچھا کیریکٹر ان کا ہے. کب؟ جب سب جانور کی فکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مگر ایسا زمانہ جس زمانے میں سگا باپ سگی بیٹی کو دفن کرتا ہو، ایسے جنگلی ذہنیت کے لوگوں کے درمیان ایک ایسا معیار کھڑا کرنا بیٹی کا کہ بیٹی آئے تو باپ تعظیم کو کھڑا ہو جائے. کون سا گھرانہ ہے ذرا ڈھونڈو تو صحیح. یہ ہے رسول اور اہل بیت رسول کا گھرانہ. ہاں، امام حسن سے مولا علی فرماتے ہیں بطخوں کے لیے بیٹا انہیں وقت پہ کھانا دے سکو تو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. یہ کس کا خیال ہے؟ جانوروں کا خیال ہے. اس سے آگے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دنیا میں جتنی بڑی عورتیں، پیسے والی عورتیں ہیں، بڑے گھروں کی عورتیں ہیں، ان کی خادمائیں لگی رہتی ہیں، 4 5 6 7 کام کرتی رہتی ہیں. کبھی کبھی تو 2 قسم کی مالکن ہوتی ہے. کبھی کبھی مالکن بھی اپنی نوکرانی کے ساتھ دکھانے کے لیے کام کرتی ہے کہ بھئی یہ گندگی صاف کر دو، یہ گندگی صاف کر دو، یہ گندگی صاف کر دو. تو اس کو بھی تو کام پہ لگا رہنا پڑتا ہے. تو اپنے محکوم کو سب نہیں سنبھال سکتے. وہ اسے سنبھالنے کے لیے بھی عقل کی اور فکر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. فضا ایک دن کام کریں گی اور ایک دن آرام کریں گی. ایک دن کام کریں گی اور ایک دن آرام کریں گی. دنیا کی جسٹس نے صرف مہینے میں 4 چھٹیاں طے کی. زہرا کی عدالت دیکھو، 15 دن آرام ہے اور 15 دن کام ہے. پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں محسوس کر پا رہے. یہ سوشل جسٹس کو انٹروڈیوس کیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جب کبھی کسی کالج کے اسٹوڈنٹ سے بات کرو تو بولنا کہ دنیا میں ایسا کوئی مجھے دکھاؤ جو مہینے میں کام کراتا ہو تو کتنی چھٹی دے گا. تو وہ یہی کہے گا بھئی 4 چھٹی، سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے. چلو ایکسٹرا سیٹرڈے کی بھی لے لو. سینٹرل گورنمنٹ بھی اگر بند کرتی ہے اپنے لوگوں کو چھٹی، 8 ہی دن تو چھٹی دیتی ہے، 9 دن تو نہیں دے گی نا. کہے گی بھئی صبح 10 بجے آ جاؤ اور شام کو 5 بجے جاؤ، یہی تو ہے. مگر فاطمہ کہتی ہیں ایک دن فضا کام کرتی ہیں اور دوسرے دن خود فاطمہ کام کرتی ہیں.
ایسی جسٹس دنیا نے نہیں دیکھی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جو تم کو علم یہاں مل جائے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا, جو کمال یہاں ملے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا, جو طہارت یہاں ملے گی دوسری جگہ نہیں ملے گی, جو عزت یہاں ملے گی دوسری جگہ نہیں ملے گی, جو وقار یہاں ملے گا دوسری جگہ نہیں ملے گا. میں مثال دے دوں, چلو آپ تو کلکتہ کے پاس رہتے ہو, ایک بڑا لیڈر آتا ہے, ایک میدان بھر جاتا ہے, پھر میدان خالی ہو جاتا ہے, لیڈر اپنے گھر آتا ہے. بتاؤ لیڈر کے ساتھ کون کون آئے گا؟ 2 4 5 گاڑی آئے گی. ساری بھیڑ تھوڑی آتی ہے لیڈر کے گھر, بھیڑ اپنے گھر چلی جاتی ہے, لیڈر اپنے گھر آ جاتا ہے. اب لیڈر جب اپنے گھر میں آ گیا تو بھیڑ میں جو یہ 10-12 گاڑیاں ہیں یہ سب نہیں جائیں گے, اس میں 4-5 گاڑیاں اندر جائیں گی, اندر جا کے بیٹھ جائیں گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد لیڈر اٹھے گا, مکان کے اندر چلا جائے گا. تب کون جائے گا؟ آپ کہیں گے مولانا پھر سب باہر آ جائیں گے, وہ مکان کے اندر چلا جائے گا. اب بتاؤ لیڈر چادر لے کے بستر پہ لیٹ جائے تو چادر کے اندر کون آئے گا؟ تو آپ کہو گے جو اس کا اپنا ہوگا, جو اس کا خون ہوگا, جو اس کا گوشت ہوگا, جو اس کا رشتہ دار ہوگا, جو اس کا عزیز ہوگا. تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ چادر کے اندر وہی آئیں گے جو اپنے ہو. یہی تو شیعہ 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں, جو محمد کے ساتھ چادر کے اندر ہیں انہیں باہر مت آنے دو, اور جو باہر کھڑے ہیں انہیں اندر مت لے جاؤ. بس میرے عزیزان, جلوس بھی ہے انشاءاللہ, آپ شریک ہوں گے سبھی, اور فاصلوں کے ساتھ شریک ہوں گے, تاکہ لوگوں کو یہ بھی احساس رہے کہ آپ کی تعداد ماشاءاللہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور بھی اللہ اس میں مزید اضافہ کرے. میرے عزیزو, یہ فاطمہ ہے, سوشل جسٹس ایسی کہیں نہیں ملتی. اور یہ شیعت کا درس ہے کہ بھئیہ اللہ نے جسے ایک کیا ہے اس میں تم وبھاجن مت کرو, اور جسے باہر رکھا ہے اسے اندر مت دے جاؤ. جو صلی اللہ ہے اسے صلی اللہ رہنے دو, ہے نا؟ سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ بس میرے عزیز, 2 حصے ہیں, 2 حصے. میں نے 8-9 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, تمہیں ایمان دیکھنا ہے نا, ایمان, زہرا کا دروازہ جو جل رہا ہے نا, اس کے جو اس طرف ہے اندر ہے وہ ایمان ہی ایمان ہے, اور جو اس طرف ہے وہ کفر ہی کفر ہے. اتنی سی پہچان ہے, کوئی بہت پہچاننے میں مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. سمجھ لینا کہ چاہنے والے کہاں ہیں, چاہنے والے کہاں. میرے عزیزاں, میرے عزیزاں, سوئچ آف کر دیجئے تو آپ اس پریشانی سے بچ جائیں گے. بس بہت شکریہ, کوئی مسئلہ نہیں. میرے عزیزاں, یہ جو لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں زہرا کا دروازہ جلانے کے لیے, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں میں سمجھ ہے کہ آپ لوگوں نے دروازے کے اندر کے لوگ, باہر کے لوگ, دروازہ توڑنے والے, جلانے والے, یہ سب کے نام آپ کے یہاں لکھے ہوئے ہیں. تو مولا کا احسان ہے کہ آپ کو سب معلوم ہے, ورنہ دشمن کی تو کوشش یہ ہے کہ وہ غدیر بھی ختم کر دے, اور غدیر کا میدان بھی ختم کر دے, اور غدیر کا ہیرو بھی ختم کر دے. لیکن اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے, جسے عزت دینا چاہے, جسے بلند رکھنا چاہے, اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. میرے عزیزو, چلو اس دروازے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں کچھ سسکیاں ہیں, اس دروازے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں روتے ہوئے بچے ہیں, اس دروازے کے پیچھے چلتے ہیں جہاں زمین پہ گری ہوئی سیدہ ہے, اور جب ہوش آیا ہے تو اٹھا نہیں جا رہا. فرماتی ہیں فضا, میں اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوں پر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. فضا نے سہارا دیا, سیدہ کھڑی ہوئی. میں کیسے بتاؤں, آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں, آج بھی گاؤں میں اگر کوئی مسافر آتا ہے, کوئی فقیر آتا ہے, آج بھی گاؤں میں کوئی نیا مہمان آتا ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا, تو مومنہ
عورتیں دیوار کے پیچھے، دروازے کے پیچھے خود کو چھپا کے بات کر لیتی ہیں، کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اتنی معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ زہرا بالکل ایسے ہی دیوار اور در کے بیچ، دیوار اور در کے بیچ تھی کہ دروازہ توڑا گیا، اور پھر کیا کیفیت ہوئی دیوار اور در کے بیچ، میری شہزادی دب گئی۔ میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، آپ آرام سے سننا، تاکہ آپ محسوس کر سکو کہ آپ کس زہرا کی اس وقت روز شہادت منا رہے ہیں اور کس کا پرسہ دینے بیٹھے ہیں۔ ہاں، رسول خدا کو پرسہ دینا ہوگا نا، رسول خدا کو پرسہ دینا ہوگا، کیونکہ جب زہرا کو دفن کیا ہے نا مولا علی نے، تو دفن کرنے کے بعد قبر اور مرقد رسول کے بیچ بیٹھ گئے ہیں، ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھا ہے، فرماتے ہیں نبی اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری زہرا پہ کیا بیتی۔ میں بڑے آرام سے 2 موقع پڑھوں گا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ 2 عمل تمہیں دکھاتا ہوں، ایک سجاد کا عمل ہے، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بہت کم جملے۔ ایک سجاد کا عمل ہے، ایک خود علی ابن ابی طالب کا عمل ہے۔ جب زہرا کو دفن کر چکے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ کے فرماتے ہیں نبی اللہ آپ کو معلوم ہے میری زہرا پہ کیا گزری، آپ زہرا سے سوال کر لیں کیسی کیفیت تھی، میں نے وعدہ نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی، یہ وعدہ خود رسول نے لیا تھا، علی وعدہ کرو، علی وعدہ کرو صبر کرو گے۔ نہ جانے کون کون سی منزل تھی جہاں علی ابن ابی طالب نے صبر کیا، اور کیسے صبر کیا علی نے، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ ایک اور منزل ہے، ایک منزل سید سجاد کی ہے، ذرا مجھے نزدیک سے سننا۔ عرب کا ایک اصول ہے، جب وہ کسی رشتہ دار کو دفن کرتے اور واپس گھر پلٹتے، اس کے کمرے میں نہیں جاتے بلکہ آنگن میں بیٹھ جاتے، ایک چراغ جلاتے، سارے عزیز اپنے گزرے ہوئے عزیز کو یاد کرتا۔ کمرے میں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بیٹا جائے اور باپ کا خالی بستر دیکھ کر مر جائے، ایسا نہ ہو دیوار پہ ٹنگے ہوئے باپ کے لباس کو کوئی بیٹی دیکھے اور بے ہوش ہو جائے، اس لیے وہ گھر میں نہیں جانے دیتے، باہر چراغ جلا کے بیٹھ کے تذکرہ کرتے اپنے مرحوم کا۔ سید سجاد نے کربلا میں بابا کی شہادت کے بعد اور خیموں کے جلنے کے بعد ریت پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، مقتل کی طرف چہرہ دیکھ کر کہا بابا عرب تو چراغ جلایا کرتے تھے، انہوں نے تو گھر جلا دیا۔ جزاکم اللہ، بابا عرب چراغ جلایا کرتے تھے، انہوں نے سارا گھر جلا دیا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، بس آخر جملے مصائب کے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے، وہ لو سجاد کو غسل دیا گیا، سین سے سجاد، سین سے سکینہ، سین سے سیدہ، وہ لو سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے۔ چاہنے والے نے کہا مولا اتنا گریا کیوں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا، میرے بابا کا زخم آخر تک شدت میں تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں کیسے بتاؤں، وہ لو سین سے سکینہ، سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئیں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتنا گریا، میرے لال نہ پوچھ، پھوپھی اماں حق کا واسطہ، میرے لال میں کیا بتاؤں، میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے ایک چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا، جب لیلا نے دوسرا چلو پانی ڈالا پانی خشک ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ سجاد دیر تک روئے۔ زینب نے کہا میرے لال تو کیوں گریا کر رہا ہے؟ پھوپھی اماں مجھے سکینہ کی بات یاد آ گئی، میری بہن نے مجھ سے کہا تھا بھیا آپ مجھے اٹھانا، بھیا آپ مجھے قبر تک لے جانا، بھیا آپ مجھے دفن کرنا۔ اے بھیا جب مجھے قبر میں اتار رہے ہو زمین چھو کے دیکھ لینا، بھیا مجھے نرم زمین پہ دفن کرنا، کیونکہ
پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جب رویا کرو یہ نہ سوچا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، تمہیں 3 بیویاں دیکھتی ہیں، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی اور خود نبی کی بیٹی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ وہ لو سیدہ کو غسل دیا جا رہا ہے، علی چلا کے روئے۔ سلمان نے بعد میں پوچھا مولا اتنا گریا؟ کہا سلمان کیسے بتاؤں، بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اے سلمان میری زہرا درد میں تھی، میری زہرا نے مجھے اپنی تکلیف نہیں بتائی۔ ہائے رے سیدہ پسلیاں ٹوٹی، سیدہ کو دفن کیا گیا، مگر اے بی بی میں بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ارے کربلا میں جب گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے اور آپ کا قاسم پامال ہو رہا تھا، بی بی کیسے برداشت کیا؟ اے بی بی تیرا حسین پیاسا ذبح ہو رہا تھا، اے بی بی کیسے یہ مصیبتیں برداشت کی؟ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہم جو غریب ان کو توانگر بنا، بیماروں بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، محرومین و محرومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد کی، الہی دنیا اور آخرت میں ان کی منزلوں کو بلند فرما، اور جتنے مومنین